بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. آئیے ہم اور سب سے پہلے محسن انسانیت پیکر صدق و ہدایت وجہ تخلیق کائنات کی بارگاہ میں بڑی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ دل لگا کر درود پاک پڑھ لیں. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کے کسی بھی گوشے میں رہ کر کے جب حضور علیہ السلام کا امتی حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھتا ہے تو ہمارے نبی مدینے سے خود سماعت فرماتے ہیں. اسی عقیدے کو میرے امام نے یوں بیان کیا ہے: ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. اور ایک درود پاک کے حوالے سے مجھے حدیث پاک یاد آ رہی ہے جس کو سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے رسالے منیر العینین فی حکم تقبیل الابہامین میں ذکر کیا ہے. اور حضور تاج الشریعہ نے ان افادات کا جو عربی میں ٹرانسلیشن کیا ہے الحاد الکاف فی حکم الزعاف میں اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: من قال صلی اللہ علیہ محمد فقد فتح علی نفسه 70 بابا من الرحمت والقى الله محبته في قلوب الناس فلا يبغض الا من في قلبه نفاق. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا اللہ رب العزت اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے تو اس سے بغض نہیں رکھتا مگر وہی کہ جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے. اور درود پاک کی فضیلت بے شمار احادیث کریمہ سے واضح ہے. ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: من قال صلی اللہ علی محمد کہ جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا طہر قلبہ من النفاق کما یطہر الثوب من الماء. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا تو اس کا دل منافقت سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پانی سے پاک ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم تمامی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اس مجلس مبارک کا انعقاد کیوں کیا گیا. بھائی زین العابدین کے حفظ مکمل ہونے کی اس مبارک موقع پر ان کے والد صاحب نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انعقاد کیا ہے. میں نے اس مبارک اور مکرم مجلس میں اپنا جو عنوان متعین کیا ہے وہ دو چیزیں ہیں: ایک علم اور دوسرا عمل. اسی پر میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا اور اس کے بعد آپ کی سماعتوں سے آپ کے سامنے سے چلا جاؤں گا. میں نے خطبہ مسنونہ میں جس آیت کریمہ کو پڑھا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب فرما دیجئے کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ استفہام انکاری ہے. مطلب یہ ہے کہ عالم اور جاہل ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. انہوں نے قرآن مجید کو یاد کیا. ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: جس نے قرآن مجید کو یاد کیا اور اسے سکھایا اور اس پر عمل کیا قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی چاند کی طرح ہوگی اور اس کے والدین کو ایسا لباس پہنایا جائے گا جس کی مثال دنیا میں نہیں. وہ والدین کہیں گے: اے میرے مولا ہمیں کس اچھے عمل کا بدلہ دیا گیا؟ تو ان سے کہا
تمہارے بچے کے حفظ مکمل کرنے کی وجہ سے. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. سبحان اللہ. اور قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے علم اور اہل علم کی فضیلت بیان فرمائی ہے. ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العزت مومنوں کے اور علم والوں کے درجے بلند فرمائے گا. سبحان اللہ. اب دیکھیں علم کی فضیلت. اب دیکھیں ہمارے اسلاف نے علم کے حاصل کرنے کے لیے کتنی مشقتوں کو اٹھایا. مشکاۃ شریف کی حدیث پاک سماعت فرمائیں. رابی حضرت کثیر بن قیس ہے، وہ کہتے ہیں کنت جالسا مع ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ فی مسجد دمشق فجاءه رجل. حضرت قیس فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا یا ابا درداء انی جئتک من مدینہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے ابو درداء میں آپ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں، اور مدینہ سے آنے کا سبب دمشق کیا ہے وہ بھی بیان فرماتے ہیں. حدیث بلغنی انک تحدثه عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس حدیث پاک کی وجہ سے آیا ہوں جس کو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں ما جئت لحاجت، ایسا نہیں ہے میں یہاں سے نکل رہا تھا تو آپ کے پاس آیا گیا، یا میں راستے سے جا رہا تھا آپ سے ملاقات ہو گئی تو میں نے یہ پوچھ لیا. کہتے ہیں ما جئت لحاجت، میں اور کسی وجہ سے نہیں آیا ہوں بلکہ دمشق میں سفر کر کے میں یہاں پر جو آیا ہوں وہ صرف اسی لیے آیا ہوں تاکہ یہ حدیث آپ سے کیا ہے. قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو دینی علم میں سے کسی علم کے راستے کے تلاش کرنے کے لیے چلا، یعنی علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلا، تو اللہ رب العزت اسے جنت کے راستے سے کس راستے پر چلائے گا. سبحان اللہ. اور دیکھیں فضیلت آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان الملائکۃ یتضعوا اجنحتها رداء لطالب العلم، کہ بے شک فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں طالب علم کی رضا کے لیے. سبحان اللہ. اب بتائیں جب اتنی فضیلت طالب علم کی ہے اور راستہ کون سا جنت کا ہے، تو اب بتاؤ شیطان کو کیا گوارا ہوگا کہ چلے وہ شیطان جس کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اسے کبھی گوارا ہوگا کوئی جنت کے راستے پر چلے، نیکی کے راستے پر چلے؟ ہرگز گوارا نہ ہوگا. تو سنیں دیکھیں ایک طالب علم کے پیچھے شیطان کس قدر پیچھے پڑتا ہے، عام آدمی کے پیچھے شیطان کتنے ہوتے ہیں اور ایک طالب علم کے پیچھے کتنے شیطان ہوا کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ عصر کے بعد سمندر کی سطح پر ابلیس کا تخت لگایا جاتا ہے اور اس کے جو چیلے ہوا کرتے ہیں دن بھر کی آ کر کے خبر دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں سے زنا کرایا، ہم نے فلاں کو شراب پلائی، ہم نے فلاں سے فلاں کی لڑائی کرائی، اور اقوال قبیحہ جو انجام دے کر کے آئے ہوتے ہیں وہ آ کر کے اپنے اپنے بتاتے ہیں. لیکن شیطان کسی سے اتنا خوش نہیں ہوتا ہے، لیکن جب ان میں سے ایک اس کا چیلا آ کر کے کہتا ہے کہ ایک بندہ مدرسے جا رہا تھا، میں نے اسے مدرسے جانے سے روک دیا، جب یہ شیطان یہ ابلیس سنتا ہے تو اسے اچھل کر کے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے انتا ہاں تو ہی وہ ہے جس نے سب سے بڑا کام انجام دیا ہے، کہ تو ہی وہ ہے جس نے سب سے بڑا کام انجام دیا ہے. وہ جب دوسرے اس کے چیلے دیکھتے ہیں کہ ہم نے زنا کرایا، میاں بیوی میں لڑائی کروائی، حرام کام کروائے، نماز سے روکا، سود کھلایا،
اتنے بڑے بڑے کام ہم نے انجام دیے لیکن ہمیں شاباشی نہیں دی جا رہی ہے، لیکن یہ اتنے چھوٹا سا کام کیا ہے، ایک بچے مدرسے جا رہا تھا اسے روک دیا تو اسے اتنی شاباشی دی جا رہی ہے۔ وہ کہتا ہے شیطان سنو، تم کیا سمجھتے ہو جو تم کام انجام دے کر کے آئے ہو وہ بڑا ہے؟ ہرگز وہ بڑا نہیں ہے، جو یہ کام کر کے آیا ہے یہ بڑا ہے، اس لیے کہ اگر یہ طالب علم مدرسے جاتا اور جانے کے بعد علم دین حاصل کرتا اور جب مدرسے سے فارغ ہوتا اور کسی مدرسے میں جا کر کے یہ عالم دین بن کر کے لوگوں کو درس دیتا اور دوسرے طالب علم کو نکالتا، وہ جا کر کے دوسری جگہوں پر درس دیتے، لوگوں کو سمجھاتے، تو اس طریقے سے کروڑوں لاکھوں لوگ علم دین حاصل کر لیتے۔ اور جو شخص کے پاس علم دین ہوتا ہے اسے بہکانا آسان ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جس کے پاس علم دین نہیں ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان مفتی اعظم علماء اہل سنت فیضان خواجہ غریب نواز، نعرہ رسالت۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے بارے میں by accepting the instruction of the Quran, whether it is individual and nation, the can whole world achieve honor and eminence. کہ قرآن مجید کی ہدایات پر عمل کر کے چاہے یہ عمل کرنا انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، سماجی طور پر ہو، پوری کائنات اس کے فرامین پر عمل کر کے اس کے ہدایات پر عمل کر کے عزت و ناموس حاصل کر سکتی ہے۔ تو جس کے پاس یہ نہیں ہوگی، اس کی تعلیم نہیں ہوگی تو وہ کر سکتا ہے؟ ہر کس نہیں کر سکتا۔ شیطان اسی پر بس نہیں کرتا ہے، کہتا ہے تم دیکھتے ہو، آؤ میں تمہیں اور ایک مثال دیتا ہوں کہ جو بندہ علم دین رکھتا ہے اسے بہکانا آسان نہیں ہوتا ہے۔ بولے بتاؤ وہ جگہ جہاں پر ایک عابد رہتا ہو عالم دین نہ ہو، اور ایک وہ جہاں پر عالم بھی دین بھی ہو اور عابد بھی ہو۔ تو جب جگہ بتائی گئی شیطان اپنے چیلوں کو لے کر کے پہنچا اور کہتا ہے دیکھو جو عالم دین نہیں ہے اس کا ایمان چھیننا کتنا آسان ہے۔ وہ فجر کے وقت عابد صاحب تہجد کی نماز پڑھ کے مسجد کی طرف جا رہے تھے، شیطان راستے میں لباس چینج کر کے آیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے عابد صاحب نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہا حضور میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بولے جلدی پوچھو نماز کے لیے جانا ہے۔ بولے سوال کیا ہے؟ شیطان نے فوراً شیشی نکالی تھی اور دکھا کر کے عابد صاحب سے کہا کہ اللہ رب العزت قادر ہے کہ اس زمین کو اس آسمان کو اس شیشے میں قید کر سکتا ہے، اس شیشے میں قید کر سکتا ہے۔ ان عابد صاحب نے شیشے کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، نہیں آ سکتا، خدا کی قدرت کا انکار کر دیا، گمراہ ہو گئے۔ شیطان نے کہا دیکھا علم دین نہیں تھا، بہک گیا، کتنی جلدی آسان ہے بہکانا، اور کہا چلو عالم کے پاس گیا۔ جانے کے بعد وہی شیشی دکھائی اور کہا کہ اللہ رب العزت کیا اس بات پر قادر ہے زمین کو آسمان کو اس شیشی میں قید کر سکتا ہے؟ تو وہ عالم صاحب کہتے ہیں تو مجھے مردود معلوم دکھائی دیتا ہے، تو مجھے ملعون نمایت دکھائی دیتا ہے، تو مجھے ابلیس دکھائی دیتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک آسمان کیا ہے، یہ ایک زمین کیا ہے، اگر ایسے ہزاروں کروڑوں زمینیں ہوں تو اللہ رب العزت چاہے تو اس شیشے میں قید کر سکتا ہے، قادر ہے۔ بولا دیکھا، تبھی تو شاعر نے کہا ہے علم ہی سے پاتی ہے انسانیت فروغ، علم ہی سے پاتی ہے انسانیت فروغ، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر۔ میری اسپیچ کا ایک ٹاپک مکمل ہو گیا، دوسرا ٹاپک تھا عمل۔ اب علم ہونا یہی کافی نہیں ہے، عمل بھی ضروری ہے۔ صرف علم حاصل کر لیا، نماز کس طریقے سے پڑھی جائے گی، روزہ کس طریقے سے رکھا جائے گا، روزہ میں کن کن چیزوں سے بچنا ہے، لیکن رکھا نہیں تب پکڑ ہوگی نا۔ عمل بھی ضروری ہے لیکن عمل دو طریقے سے ہوتا ہے، دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک رضا الہی کے لیے، ایک دکھاوے کے لیے۔ آج کل سوشل میڈیا پر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ اگر کوئی کسی غریب کو ایک بوری چاول بھی دیتا ہے تو اس طریقے سے ویڈیو بناتا ہے، ایک چادر دیتا ہے ویڈیو بنا کر کے ڈالتا ہے۔ سنو، وہ عمل جو رضا الہی کے لیے نہ کیا گیا ہوگا ہرگز قابل قبول نہ ہوگا۔ حضور
علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. the reward of deeds depend upon the intention کہ اعمال جتنے بھی کرو گے اگر رضا الہی نہ ہوگی تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم لیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا ہے کہ تم کتنے طاقتور ہو, تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے کہ تم کتنے خوبصورت ہو, لیکن اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, تمہارے دل کتنے پاک ہیں, تمہارے دل کتنے خالص ہیں, تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تم اعمال کس کے لیے کر رہے ہو. ایک دوسری حدیث پاک ہے جس کو مشکات شریف میں ذکر کیا گیا ہے. اس حدیث پاک سے یہ واضح ہو جائے گا اور آپ حضرات اس مبارک مجلس سے یہ درس لے کر کے جائیں کبھی بھی اگر نیک کام کریں تو خالص لوجہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں, اس لیے کہ وہ اعمال جو اللہ رب العزت کے لیے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہی قبول ہوتے ہیں. چاہے کتنا ہی بڑا عمل ہو ہرگز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کی رضا کے لیے نہ کیا ہوگا. سنیں حدیث پاک میدان محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ میدان محشر میں سب سے پہلے اس شخص کو لایا گیا ہوگا, اس تشہیدہ جس کو شہید کر دیا گیا ہوگا, عرف نعمہ اللہ رب العزت اپنی نعمتیں اسے یاد دلائے گا کہ میں نے تجھے نعمتیں دی تھی, تو نے بتا کیا کیا, فما عملت فیہا تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا. وہ کہے گا مولا قاتلت فیکا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا حتی استشہدا یہاں تک کہ مجھے شہید کر دیا گیا, مجھے شہید کر دیا گیا. رب فرمائے گا کذبتا تو نے جھوٹ بولا ہے, تو نے میری رضا کے لیے میری خوشنودی کے لیے جہاد نہیں کیا تھا بلکہ اس لیے جہاد کیا تھا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے, تاکہ تجھے طاقتور کہا جائے. فقط قیل تو کہہ لیا گیا, تجھے بہادر کہہ لیا گیا. حکم ہوگا فرشتے اسے اس کے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں کی طرف لے جائیں گے حتی القی فی النار اور جہنم میں ڈال دیں گے. دوسرا وہ شخص لایا جائے گا جس نے علم دین حاصل کیا ہوگا, قرآن مجید بھی پڑھا ہوگا اور اسے سکھایا بھی ہوگا. رب فرمائے گا تعلمت القرآن وتعلمت العلم تو نے علم دین حاصل کیا, قرآن مجید تو نے پڑھا, میں نے تجھے اس کا علم دیا تھا, بتا تو نے اس کے ذریعے سے میری خوشنودی کے لیے کیا کیا. وہ فرمائے گا مولا تو نے مجھے قرآن و حدیث کا علم دیا تھا, میں نے پوری زندگی اپنے اسے لوگوں کو سکھایا. رب فرمائے گا کذبتا تو نے بھی جھوٹ بولا, اس لیے کہ تو نے علم دین اس لیے نہیں سکھایا تھا تاکہ میری رضا ہو, میری خوشنودی حاصل کرے, بلکہ اس لیے تاکہ تجھے عالم کہا جائے, بلکہ تجھے قاری کہا جائے, اس لیے کہا گیا تھا, کہہ لیا گیا. حکم ہوگا فرشتے اسے بھی چہرے کے بل لے جائیں گے حتی القی فی النار جہنم میں ڈال دیں گے. تیسرا شخص لایا جائے گا جو بہت سخی ہوگا, مالدار ہوگا. رب فرمائے گا میں نے تمام تر دولتیں تجھے عطا کی تھی, بتا تو نے میری رضا کے لیے کیا کیا. وہ کہے گا مولا ما ترکت من سبیل میں نے کوئی بھی ایسی راہ نہ چھوڑی جس میں تیری رضا ہو, اس میں پیسے کو خرچ نہ کیا ہو. میں نے غریبوں کو کھانا کھلایا, مسکینوں کو کپڑے پہنائے, نیک کام کیے. رب فرمائے گا کذبتا تو نے بھی جھوٹ بولا, اس لیے کہ تو نے میری رضا کے لیے میری خوشنودگی کے لیے یہ کام نہیں کیے تھے بلکہ اس لیے کہے تھے تاکہ تجھے مالدار کہا جائے. تو کہہ لیا گیا, حکم ہوگا اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو ان تینوں واقعے سے کیا پتہ چلا کہ وہ اعمال جو رضا الہی کے لیے کی جائیں رب کی بارگاہ میں وہی قبول ہوتی ہیں, اور جو اعمال لوگوں کے دکھاوے کے لیے ریاکاری کے لیے کیے جائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ ہرگز قبول نہیں ہوتے. میں اپنی گفتگو کا ہی اختتام دیتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے مولا کریم میرے کہنے میں جو غلطی ہوئی ہوں معاف فرمائے اور ہم سب کو وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہم اللہ رب العزت کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے کریں. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.